اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القازمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت اللاحیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی خطابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین صلوات پڑھے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولاً ساری حمد و ثنا ساری حمد و ستائش اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس خلقت کائنات میں کسی کو اپنا مشیر قرار نہ دیا، وہ پروردگار عالم کہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام توصیف تمام تمجید اس خالق اکبر کے لیے ہے، اس خالق حقیقی کے لیے ہے کہ جسے وہ عزت دینا چاہتا ہے پھر اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے وہ ذلیل کر دے پھر اسے تخت اعظم پر بھی بٹھا دیا جائے تو اسے عزت نہیں مل سکتی۔ وہ پروردگار عالم کے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار عالم کے جو موت و حیات پر قابض ہے، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کنزان سیدہ، آپ نے آیت سنی ہوئی ہے اور رسول خدا کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو آپ کنزان سیدہ کہ آپ ظاہر دیکھیں تو مولا حسین مولا علی کے لخت جگر نظر آئیں گے، بی بی فاطمہ کا نور نظر نظر آئیں گے، اور مولا حسین نبی کے نواسے نظر آئیں گے، مولا حسن کے بھائی نظر آئیں گے، لیکن آپ اگر باطن نگاہوں سے دیکھیں تو مولا حسین سر سے پاؤں تک آپ کو دین نظر آئیں گے۔ آپ نے توجہ کیا ہے کنیزان سیدہ کہ یہ کون حسین ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب رسول خدا جب ممبر پر تشریف فرما تھے مسجد میں کہ مسجد کے دروازے سے شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا، تو رسول نے جیسے ہی دیکھا حسین کو، حسین نے رسول کو دیکھا، جب حسین اپنے نانا کو دیکھ کر دوڑے، یعنی حسین اپنے نانا کی محبت میں نانا کو ممبر پر تشریف فرما دیکھا تو جلدی سے دوڑے، تو اتنے میں کیا ہوا کہ حسین کے جو قدموں میں ابا کا دامن تھا نا وہ ان کے پیروں کو کعبہ سمجھ کر لپٹ گیا۔ حسین فرش زمین پر لیٹ گئے، فرش زمین پر گر پڑے۔ اب جیسے ہی حسین فرش زمین پر گرے تو اب رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آگے بڑھو، کسی بھی صحابہ سے کہہ دیتے، یعنی جو رسول تھے نا وہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، دنیا کی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ معاذ اللہ رسول خدا شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، لیکن رسول کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آگے بڑھو، اپنے کسی بھی صحابہ سے کہتے کہ آگے بڑھو، حسین کو اٹھا لو، لیکن رسول خدا نے کیا کہا؟ رسول خدا خود آگے بڑھے اور حسین کو اپنی گودی میں اٹھایا، حسین کو اپنی گودی میں اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور ممبر پر لے کر کے آئے اور یہ فرمایا کہ اسے پہچان لو، یہ میرا حسین ہے۔ کہیں جائیں سیدہ حسین کیا پہچانوایا رسول خدا نے؟ یہی پہچانوایا کہ ممبر پر آنے والے قیامت تک ممبر پر آنے والے ہر شخص کو یہی سمجھایا کہ یہ حسین ہے، اگر جب حسین آ جائیں تو شریعت کے مسائل کو روک دینا اور حسین کے فضائل کو شروع کر دینا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔
سائلنٹ پہ لگا محمد وآل محمد ایک درود پڑھے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد انیزان سیدہ یہ ہیں حسین کہ میں آپ کو آپ کے سامنے ایک زندہ معجزہ بیان کروں کہ اس کو یہ ایک ظاہری معجزہ ہے. میں آپ کو بیان کروں اسے بہت زیادہ توجہ سے سنیے گا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا تو وہ جو ہے مولا حسین کے صرف مصائب بیان کرتا تھا. وہ کہیں بھی جاتا تھا تو صرف مصائب بیان کرتا تھا. اس نے اپنی پوری زندگی صرف مولا حسین کے مصائب بیان کرنے میں نکال دی. تو ایک مرتبہ یہ اپنے گھر میں تنہا بیٹھا ہوتا ہے اور مولا کے مصائب بیان کر رہا ہوتا ہے اور بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ اس کے گھر میں جو کچن ہوتا ہے نا وہاں سلنڈر رکھا ہوتا ہے اور سلنڈر میں جیسے ہی آگ لگتی ہے تو سلنڈر جیسے ہی پھٹتا ہے نا تو یہ پورا مطلب اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا پوری جل جاتی ہے اور یہ کھڑکی سے دھماکے سے جو ہے کھڑکی سے باہر کی طرف گرتا ہے. تو پورا گھر میں آگ لگ چکی ہوتی ہے اور اس کا بھی بدن جل چکا ہوتا ہے. یہ کھڑکی سے باہر کی طرف گرا ہوا ہوتا ہے. تو اب جب اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں, یہ گھر پہ اکیلا ہوتا ہے. تو اب جیسے ہی اس کے گھر والے آتے ہیں تو یہ ماجرا دیکھتے ہیں کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ایسا مسئلہ ہے. اور اس کا جو بھائی ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے. اب جلدی سے بھائی کو دیکھنے کے لیے دوڑتا ہے تو اب ان لوگ کی نظر پڑتی ہے کہ چھت کی طرف جو ہے یہ لیٹا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے خون گر رہا ہوتا ہے. وہ خون زمین پر گر رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی اس کا بھائی دیکھتا ہے کہ یہ خون اوپر سے آ رہا ہے, اب جلدی سے دوڑ کر سب کے سب جاتے ہیں. اور جب دوڑ کے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیا ہے کہ اس کا پورا جسم جل چکا ہوتا ہے اور اس کے چہرہ بھی جل چکا ہوتا ہے, یہاں تک کہ یہ زبان سے بول تک نہیں پا رہا ہوتا ہے. اور اس کے ہاتھ پیر سب بہت زخمی ہوتے ہیں. تو جلدی سے اس کا بھائی اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے جلدی سے ہاسپٹل لے کر کے جاتا ہے. تہران کا یہ معجزہ ہے, زندہ معجزہ ہے کہ جب اس کا بھائی اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو وہاں جو ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ پوری طرح سے جل چکا ہے, لہٰذا یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے, اس کی روح پرواز کر جائے گی. لیکن بھائی ہوتا ہے نا, بھائی کی محبت ہوتی ہے, کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر آپ تھوڑی تو کوشش کریے, لہٰذا اس کو بینڈیج ہی کر دیجئے, کیا پتہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ اس کے اتنا اصرار کرنے کے بعد اس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا اس کو بینڈیج کر دیتے ہیں. پھر جب اس کا بھائی جو ہوتا ہے نا کہ اس کو لے کر کے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے کر جاتا ہے اور جب وہاں جاتا ہے تو اس کا پیر ویر ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی سرجری ہوگی لیکن اس کے بعد بھی کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہو جائے, اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں, لہٰذا ان کا پورا جسم جل چکا ہے. تو اب جیسے ہی اس کا یہ بھائی ہوتا ہے, بھائی کی محبت ہوتی ہے, کہتا ہے نہیں ڈاکٹر آپ ایک بار ایڈمٹ کر لیں اسے. اب ڈاکٹر ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور ان کی سرجری ہونے جا رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ رکو ابھی مجھے کچھ کرنا ہے. اب جیسے ہی یہ کہتا ہے کہ رکو مجھے کچھ کرنا ہے تو اب سارے ڈاکٹر نرس اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں. اس کی سرجری سے پہلے سب ایسے لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ کہتا ہے مجھے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ مولا کے مصائب پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسے ہی مولا کے مصائب پڑھنا شروع کرتا ہے پورا اسٹاف رونے لگتا ہے, سب ڈاکٹرز جتنے نرس ہوتے ہیں سب گریہ ازاری کرنے لگتے ہیں. مولا کے مصائب پڑھ رہا ہوتا ہے, گریہ ازاری کرتے, اور یہ بھی گریہ ازاری کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہوتا ہے اور بس اتنا کہتا ہے کہ مولا حسین میں بہت تکلیف میں ہوں, میری مدد کریے. بس یہ اتنا کہتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے, مطلب یہ تو جاگ ہی رہا ہوتا ہے, سو بھی نہیں رہا ہوتا ہے, بس اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, غفلت میں ہوتا ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں اندھیرا سا کمرہ ہے اور یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ سامنے دروازے سے ایک نور اس کے قریب آ رہا ہے. اب جیسے ہی یہ اس نور کو قریب آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جب نور اس کے قریب آ جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں مولا حسین. اور پھر انہی کے برابر میں ایک اور نور چلا آ رہا ہوتا ہے اور جو ان کے قریب سے ان کے ساتھ میں جو نور آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام. صلوات پڑھے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تو اب جب یہ ان کو قریب آتا دیکھتا ہے تو یہ کانپنے لگتا ہے، بستر پر لیٹا ہوتا ہے لیکن یہ کانپنے لگتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ نور قریب آتا ہے اس کی بے چینی بڑھتی ہے، اور مولا حسین قریب آ کر کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہ معذور لیٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کے سامنے ہوں، شفا چاہتا ہوں۔ تو اب جیسے ہی مولا حسین اب یہ سوچتا ہے کہ مولا میرے قریب کھڑے ہیں، میں دامن کو تھام لوں، میں مولا حسین کے دامن کو تھام لوں، لیکن یہ اس دل میں سوچتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اب جیسے ہی یہ مولا سے یہ کہتا ہے مولا میں شفا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، تو ایک مرتبہ مولا حسین اپنا ہاتھ اس کے سر سے پاؤں تک پھیرتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے سر سے، اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر آ رہے ہیں، نرس آ رہے ہیں، سب کے سب آ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولا یہ کون لوگ ہیں، مولا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ سید ہیں، یہ تمہارے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی مولا حسین یہ ہاتھ اپنے اس کے سر سے پاؤں تک پھیرتے ہیں، بس اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کا بھائی، اس کے خاندان والے سب اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیا بڑبڑا رہے تھے، تم کیا کہہ رہے تھے، کہ تم کون آیا تھا، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی۔ اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سنی، تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، تم ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے، تم غفلت میں تھے لیکن تم کچھ کہہ رہے تھے۔ تو اب یہ سارا معاملہ بتاتا ہے کنیزان سیدہ۔ اب جیسے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی سرجری کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ سب باہر چلے جائیں، میں ان کی سرجری کر دوں۔ تو اب جیسے ہی یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سرجری کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اب ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ جو ہے ابھی اتنا معذور پڑا ہے، اس کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کیسے صحیح ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ میرے بینڈیج کھول دیجئے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے جہاں سے شفا ملی ہے نا، میں وہاں سے بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب جیسے ہی ڈاکٹر اس کے دھیرے دھیرے بینڈیج کھولنا شروع کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح سالم نکلتا ہے اندر سے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب جیسے ہی پورا ہاسپٹل میں ایک شور مچ جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کہ ابھی یہ انسان جو تھا یہ مرنے والا تھا، یہ شخص اتنا معذور تھا کہ اس کو چند گھنٹے تھے زندگی کے، کہ ایسا کیا ہوا کہ ایسا ٹھیک ہوا کہ اس کے جسم پہ ایک چوٹ کا نشان تک نہیں ہے۔ کنیزان سیدہ، یہ ہیں مولا حسین۔ یہ کون حسین ہیں؟ کہ جن کے لیے ایک ماں نے اپنے بندے کفن توڑ دیے تھے۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ بس میں نے اپنی تقریر کو سمیٹ لیا، بس آپ کی بی بی زہرا آپ کی عبادت کو قبول کر لیں کہ جب بہت سخت جملہ ہے کہ جب بی بی فضہ ایک مرتبہ بی بی سیدہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بی بی، میں جب آج بازار سے گزر رہی تھی نا تو میں نے دیکھا کہ لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب بی بی سیدہ دن بھر بے چین رہی کہ مولا امیر کو لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں۔ اب بی بی دن بھر بے چین رہی، اور جب شام کو مولا علی گھر میں تشریف لائے تو ایک مرتبہ پوچھا کہ یا علی، اے ابوالحسن، یہ بتائیے کیا کوفے والے آپ کو لوگ آپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں؟ مولا علی خدا کسی غیرت مند کو یہ منظر نہ دکھائے۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ سیدہ، سلام کرنا تو درکنار، اگر میں سلام کر دوں تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ بیبیوں، جب امام حسن سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ جو آپ اتنا زار و قطار گریا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا حسین امام حسن کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، میری ماں چکی پیس رہی تھی، ارے دروازے پر دستک ہوئی کہ دروازے کو کھولو۔ ایک مرتبہ میری ماں نے برقع سنبھالا اور تیزی سے دروازے کے قریب گئیں، دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھے اور کہا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں۔ ایک نے آواز دی کہ چاہے نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو، دروازہ کھولو۔ ارے اتنے میں کسی نے دروازے کو آگ لگا دی اور وہ جلتا ہوئے دروازے پہ کسی نے لات ماری، وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گرا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ بیبیوں، جیسے ہی دروازہ بی بی سیدہ پر گرا، بی بی نے آواز دی فضہ الیک منی، ارے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ بس بیبیوں، ایک مرتبہ جب آپ جانتے ہیں نا کہ
ایک مرتبہ مولا کائنات باہر آئے اور کہا کہ میں اگر مجھ سے نہ میرے رسول نے وعدہ نہ کیا ہوتا میں یہاں سے کسی کو زندہ جانے نہ دیتا. کسی نے کہا کہ علی لڑیں گے نہیں, گلے میں رسی ڈال دو. اب جیسے ہی گلے میں رسی ڈالنی تھی کہ بی بی سیدہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مولا کی کمر بند میں ہاتھ رکھا کہ میں اپنے ولی و سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی. اجرکم اللہ خیر الجزا. ظالم نے تازی آنے سے بی بی کے ہاتھ پر وار کیا اور مولا کو لے کر چلے گئے. اجرکم اللہ خیر الجزا. بس بیویوں آپ جانتی ہیں نا کہ جب جنازے جب یہاں بی بی کی شہادت ہوئی, آپ جانتی ہیں نا کفن اور غسل دے دیا جاتا ہے نا تو رخصت کے لیے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے. اب جیسے ہی گھر والوں کو بلایا گیا امام حسن آئے. مولا علی نے کہا میرے بچوں کو بلا دو, اپنی ماں سے آخری بار ودا ہو لیں. امام حسن آئے, ماں سے لپٹ گئے. بی بی کلثوم آئی, ماں سے لپٹ گئیں. بی بی زینب آئی, اب ماں سے سینے سے لگ گئیں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں فضا ارے میرا حسین نظر نہیں آ رہا ہے. فضا کہتی ہیں مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فقر مریم ہے تو میں بھی فقر عیسیٰ ہوں. جب تک میری ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. اجرکم اللہ خیر الجزا. مولا حسین دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ کر کہتے ہیں اماں مجھے بلا لو. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹتے ہیں, حسین ماں کے قریب جاتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ ایک ماں نے کہا ہوگا اے میرے پیاسے, اے میرے مظلوم, اے میرے غریب, میں چھوڑ کر نہیں جا رہی ہوں. ارے میں کربلا تیرے ساتھ آؤں گی. ارے تو جب گھوڑے سے گرے گا میں اپنے برقعے کا دامن پھیلا دوں گی. ارے جب تیرے گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا میں اپنے ہاتھ رکھ دوں گی. اے میرے لال ساری دنیا تجھے چھوڑ دے لیکن تیری ماں ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.